پاکستان میں آج کل ایک ہوا سی چل پڑی ہے۔ ہر نوجوان کی زبان پر بس ایک ہی بات ہے، باہر جانا ہے۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ خواب واقعی اتنا ہی سنہرا ہے جتنا دکھایا جاتا ہے؟ چلیں آج ذرا اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ جملہ تو اب جیسے ایک نعرہ بن گیا ہے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں یہی بات گونج رہی ہے۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کامیابی کا بس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ایئرپورٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات کے پیچھے چھپی اصل کہانی کو بھی سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلے اسی خواب کی بات کرتے ہیں جو بیچا جا رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کس خواب کو پورا کرنے کی کوشش میں اکثر کس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کی سطح پر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے نہ تو ذہنی طور پر اور نہ ہی تعلیمی طور پر باہر جا کر پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک خواب بیچا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا دکھائی جاتی ہے جو حقیقت سے بالکل الگ ہوتی ہے، اور اسی دباؤ میں آ کر وہ اپنے مستقبل کا ایک بہت بڑا اور اکثر غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ 70%، جی ہاں، 70% سے زیادہ طلبہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آخرکار پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس مہنگے خواب کی اصل قیمت کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات بہت حقیقی اور پریکٹیکل ہیں۔ باہر کی تعلیم بہت مہنگی ہے، ہر خاندان اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ پھر خاندانی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور ویزا یا آئلٹس جیسی جو پیچیدہ شرائط ہیں وہ بھی بہت سے ہونہار طلبہ کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ طلبہ جا ہی نہیں پاتے تو پھر باہر جانے کے لیے اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ آئیے اب ذرا اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آخر اس سارے شور شرابے اور دباؤ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر دوسرا شخص فورن ایجوکیشن کنسلٹنٹ بن کر صرف ایک ہی راستے کی طرف دھکیل رہا ہے؟ جواب حیران کن طور پر بہت سادہ ہے: کمیشن۔ سیدھی سی بات ہے، کنسلٹنٹس کو ہر اس طالب علم پر ایک بھاری کمیشن ملتا ہے جسے وہ باہر بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کنسلٹنٹ کسی کو پاکستان کی ہی کسی بہترین یونیورسٹی کا راستہ دکھا دے تو اسے کچھ نہیں ملتا، زیرو۔ یہ ایک سادہ سا کاروباری ماڈل ہے جس کی قیمت ہمارے نوجوان اپنے مستقبل سے ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کمیشن کے چکر میں ایک طالب علم کی زندگی کے سب سے اہم سوال بس نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا اپنا رجحان کس طرف ہے، اس کی قابلیت کس شعبے میں ہے، کیا اس کا خاندان یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود پاکستان میں اس کے لیے کون سے بہترین مواقع موجود ہیں، یہ سب کچھ پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان آخر اٹھاتا کون ہے؟ اس دوڑ میں سب سے بڑا شکار کون بنتا ہے؟ زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر جہاں مستقبل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، انٹرمیڈیٹ کے طلباء اس غلط رہنمائی کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ان کا وقت، ان کی توانائی اور ان کا اعتماد سب کچھ داؤ پر لگ جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی افسوسناک سفر ہوتا ہے۔ پہلا قدم، کنفیوژن میں ایک غلط ڈگری کا انتخاب کر لیا۔ دوسرا قدم، اس کوشش میں 2 سے 3 قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ اور تیسرا اور آخری قدم، جب وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ شدید احساس سے کمتری کا شکار ہو کر اپنا سارا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا یہی پوری تصویر ہے؟ بالکل نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس تصویر کے دوسرے روشن پہلو کی، جسے اکثر جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے۔ ہمیں ایک حقیقت پسندانہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے جو اس ساری بحث میں اکثر غائب ہوتا ہے۔ یہ سوچ کہ کامیابی صرف باہر جا کر ہی مل سکتی ہے، یہ پاکستان میں موجود ان گنت مواقع کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ پاکستان کے اندر ہی تو دیکھیے، ہیلتھ سائنسز سے لے کر ڈیٹا اور آئی ٹی تک، یہ وہ شعبے ہیں جن کی مانگ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ فنانس ہو یا جدید ٹیکنالوجیز، ان فیلڈز میں نہ صرف ایک مستحکم کریئر بنایا جا سکتا ہے بلکہ عالمی مارکیٹ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے ملک چھوڑنا کوئی شرط نہیں ہے۔ اصل اور ذمہ دارانہ کیریئر کاؤنسلنگ وہ ہوتی ہے جو کمیشن پر نہیں بلکہ طالب علم کے مستقبل پر مرکوز ہو۔ یہ طالب علم کے رجحان کو دیکھتی ہے، مارکیٹ کی موجودہ اور آنے والے وقت کی طلب کا تجزیہ کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، خاندان کی مالی حقیقت کو سامنے رکھ کر مشورہ دیتی ہے۔ تو آخر میں فیصلہ ہر طالب علم اور ان کے والدین کا اپنا ہے۔ سوال صرف ایک ہے، سرمایہ کاری کس چیز میں کرنی ہے؟ اپنے مستقبل میں جو ایک سوچے سمجھے فیصلے پر مبنی ہو، یا پھر کسی کنسلٹنٹ کے کمیشن میں؟ انتخاب بہت واضح ہے،